السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ آپ لوگوں نے بعض احادیث کے اندر سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو حدیث قدسی کسے کہا جاتا ہے اور حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے، آج کی اس ویڈیو میں اس کے حوالے سے ہم جانیں گے۔ محدثین کی اصطلاح میں حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کریں اور یہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اس کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ دوسرے آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے، جس طریقے سے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے تو پھر ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس کے حوالے سے یہ بات سمجھے کہ حدیث قدسی اور قرآن میں 5 اعتبار سے فرق ہے۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو معنی اور مفہوم ہوتے ہیں، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ الفاظ بھی اور معنی اور مفہوم بھی اللہ کے ہوتے ہیں، بنسبت حدیث قدسی کے کہ حدیث قدسی میں الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور معنی اور مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے بنسبت حدیث قدسی کے، کہ اگر کوئی شخص حدیث قدسی کی تلاوت جو ہے نماز کے اندر کرتا ہے تو اس کی نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی، نماز جو ہے ٹوٹ جائے گی۔ ایک تیسرا فرق یہ ہے کہ قرآن مجید وہ کلام ہے، اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جس کا بدل جو ہے پیش نہیں کیا جا سکتا اور جس کا چیلنج دیا گیا ہے بنسبت جو ہے حدیث قدسی کے کہ اس کا چیلنج جو ہے نہیں دیا گیا۔ ایک چوتھا فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کا انکار کرتا ہے تو قرآن مجید کا انکار کرنے سے جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، بنسبت حدیث قدسی کے کہ اگر کوئی حدیث قدسی کا انکار کرتا ہے تو اس سے جو ہے کافر تو نہیں ہوگا لیکن اس کا وبال اور اس کا گناہ جو ہے اس کو ملے گا۔ ایک پانچواں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے آپ چھو نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ ناپاک آدمی اس کو نہیں چھو سکتے، بنسبت حدیث قدسی کے کہ اگر حدیث قدسی کے الفاظ کہیں لکھے ہوئے ہیں کسی ورق پر تو آپ اس کو جو ہے چھو سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 5 اعتبار سے جو ہے حدیث قدسی اور قرآن کریم کے اندر جو ہے فرق ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے بعد اگر آپ کے سامنے اس طرح کی احادیث آئیں گی کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں یہ فرماتے ہیں تو آپ سمجھ پائیں گے کہ حدیث قدسی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور آپ کو کوئی جو ہے کنفیوژن جو ہے نہیں رہے گا۔